تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قربانی قبول نہ کی گئی، یعنی وہ آگ نہ آئی اور نہ وہ کھایا گیا، یعنی غنیمت کا مال تھا جو ایک جہاد اور اچھے جہاد کے بعد حاصل آیا تھا اور فتح بھی ہوئی تھی. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور تم میں کوئی خائن ہے، چور ہے. غلول خیانت سے تھوڑا سا مختلف ہے. غل کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو. ایک ہوتی ہے عام چوری جس کو سرقہ بولتے ہیں، اور ایک خیانت ہوتی ہے جو کوئی آپ کے پاس رکھ جائے اور آپ اس میں سے کچھ نکال لیں، اور ایک ہوتی ہے غلول. غلول ہوتی ہے مال غنیمت کی چوری، اور خاص طور پر مال غنیمت ہی میں. فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، تو جتنے بھی قبیلے میرے ساتھ ہیں ہر قبیلے کا ایک آدمی ہے اور میرے ساتھ بیعت کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. اب اس اسنا میں کہ بیعت ہو رہی تھی، فلزقت ید رجل بیدہ، تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، وہ ہٹا نہیں سکتا تھا. فقال فیکم الغلول، تو کہا کہ تم میں ہے وہ چوری کی صفت، یعنی تم پکڑے گئے، یعنی چور پکڑا گیا. فلیبایعنی قبیلتک، چاہیے کہ تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے. فلزقت ید رجلین، تو ان میں سے سارے قبیلے سے پھر بیعت لی گئی، تو دو لوگوں کے ہاتھ جو تھے وہ چپک گئے، او ثلاثۃ، یا تین کے، بیدہ، اس کے ہاتھ سے. فقال فیکم الغلول، تو کہا کہ تم ایک طرح سے چور ہو، جن کی چوری اور بد عادت کی وجہ سے ہمارا یہ جہاد قبول نہیں ہوا، یا ہم نے جہاد کے نتیجے میں جو حاصل کیا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ بعض نقصانات اور بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اجتماعی طور پر بھی اگر لوگ کام کر رہے ہوں، اس صورت میں اگر کچھ لوگوں کے اندر اخلاص ہے اور کچھ کے اندر نہیں، تو وہ سارے کا سارا کام غارت ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام لوگوں کی صرف ظاہر کی اصلاح نہیں چاہتا بلکہ باطن کی اصلاح چاہتا ہے کہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو. پھر کیا ہوا؟ فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، وہ اتنا سونا لے کر آئے اپنے قبیلے سے جتنا ایک گائے کا سر ہوتا ہے، یعنی بہت بھاری اماؤنٹ. فوضعها، تو انہوں نے اس کو وہاں رکھا. فجاءت النار فاکلتها، آگ آئی اور اس کو کھا گئی. یعنی سونا کیا کھانا تھا، اس کو جلا گئی. اس کا مطلب تھا کہ اب ان کی جو چوری تھی یا ان کی خیانت تھی اس کو معاف کر دیا گیا. یہ دراصل ایک طرح کا صدقہ تھا کہ وہ انہوں نے وہ جو چوری کی یا مال غنیمت میں سے کچھ چرایا اس کا کفارہ ہو گیا. تو گویا بعض اوقات اگر انسان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو صدقہ اس طرح کے چیزوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی غنیمت حلال نہیں ہوتی تھی. مال غنیمت جو تھا وہ لینا حرام تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمارے لیے غنیمت کو حلال کر دیا. لما رأى ضعفنا، جس وقت اس نے ہم میں کمزوری دیکھی، وعجزنا، اور ہم عاجز ہو گئے یعنی کمزور ہو گئے. فأحلها لنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا. یعنی پہلے انبیاء کے لیے، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت جو تھا، یعنی جہاد کرنے کے بعد جو مال کافروں کا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے یا حاصل ہوتا، اس کو وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ کھانا جائز نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا سرکاری خزانے میں جاتا اور پھر وہ وہاں سے تقسیم ہوتا ہو. اس صورت میں تو یہ ہے اب ہمارے دین میں کہ جو بھی غنیمت آتی ہے اس کا باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ، اور باقی پھر جو ہے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے صدقات حرام تھے، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ حرام تھا، لیکن مال غنیمت میں ان کا 5واں حصہ تھا، 5ویں حصے میں سے ان کو ملتا تھا. لیکن اب چونکہ نہ جہاد ہوتا ہے اور نہ غنیمت ہوتی ہے تو ان کے خاندان کے لیے وہ حصہ نہیں. اس لیے بعض علماء ان کے غریبوں کے لیے، یعنی بنو ہاشم کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دیتے ہیں اگر بہت مجبوری کی حالت ہو، جبکہ اور ذریعہ کوئی نہ ہو. متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. چھٹی حدیث اس سلسلے کی ہے ان ابی خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان، بیعان بیع کی تسنیہ ہے، دو خرید و فروخت کرنے والے،
بہیہ کہتے ہیں خریدنے والے کو بھی، اور بہیہ عربی زبان میں بیچنے والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ دو لوگ جو آپس میں لین دین کا معاملہ کریں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالخیاری، اختیار کے ساتھ ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ کسی دکان پر جاتی ہیں، آپ کوئی چیز پسند کرتی ہیں اور اس کی اپنی مرضی سے دیکھ بھال کے اسے لے کے اس کی قیمت دیتی ہیں۔ اگر آپ وہیں پر کھڑی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ وہ چیز جو ہے، مثلا جوتا خریدا اور وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے یا اس کا رنگ فرق ہے یا کوئی اور آپ کو خرابی نظر آتی ہے، تو اگر آپ وہیں کھڑے ہیں تو سودا واپس ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ گھر چلے آئے ہیں اور پھر آپ کو دیکھ کے کوئی چیز یاد آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے، تو فرمایا کہ نہیں، اب بیچنے والے کا اختیار ہے، وہ چاہے تو واپس کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک گاہک دکاندار سے کوئی چیز لیتا ہے اور اس کو پیسے دیتا ہے، جواب میں دکاندار اگر 50 روپے اس کو واپس کرنا تو وہ 60 واپس کر دیتا ہے، اور ان دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس کو بعد میں یاد آتا ہے کہ میں تو ایسا کر بیٹھا ہوں۔ تو اب وہ جو ہے، اگر وہ بھی اپنے اگلے پیسوں کو کہیں مکس کر بیٹھا ہے یا کہیں اور خرچ کر بیٹھا ہے تو اس سے وہ زبردستی 10 روپے واپس نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ دونوں کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ ایک جگہ جمع ہے۔ اگر کہیں اور جا کے واپس ہے، مثلاً بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں، ایک چیز لی، اگلی دکان پہ گئے تو وہاں 2 روپے سستی مل رہی، تو کہا نہیں چلو واپس کرتے پہلی اور اب یہ لیتے۔ اب آ کے اکثر آپ نے دیکھو دکانداروں کے ساتھ خواتین جھگڑ رہی ہوتی ہیں کو کچھ، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ بالکل غلط ہے۔ اگر وہ خوشی سے واپس کرے تو اس کی مرضی، اور اگر نہ کرے تو اسلام نے اس کو حق دیا ہے، یہ اس کے رائٹس ہیں، یعنی دونوں کے رائٹس ہیں کہ وہ اگر نہیں اس کے بعد سودا بدلنا چاہتا نہ۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک چیز جو 10 روپے کی تھی وہ 5 میں بیچ بیٹھا بھول کے، اور بعد میں کہتا نہیں میں بھول گیا تھا، تو یہ بھولنا مانا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا فَإِن صَدَقَا، پھر اگر وہ دونوں نے سچ کہا، یعنی اپنے سودے میں سچ کہا، سچا معاملہ کیا، صحیح قیمت بتائی، صحیح مال دکھایا اور صحیح طریقے سے اس نے معاملہ کیا، وَبَيَّنَا، اور بیان کر دیا، یعنی اگر سودے کے اندر کوئی عیب تھا تو اس کو کھول کے رکھ دیا، بُورِكَ لَهُمَا، برکت دی جائے گی دونوں کو، فی بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت میں، ان کی خرید و فروخت میں، وَإِن كَتَمَا، اور اگر دونوں میں سے کسی نے کوئی بات چھپائی، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولا، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کی خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جائے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فیئر ڈیلنگ اور صحیح معنوں میں تجارت جو ہے اس کا کتنا اجر اور کتنا فائدہ ہے، اور بے ایمانی کی تجارت جو ہے جس کا ہمارے معاشرے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ایمانداری کو تو اس طرح اٹھا دیا گیا ہے کہ گویا وہ ایک بالکل ناپید اور ناممکن چیزوں میں سے ہے۔ تو اس پر بہرحال دین تو بدلا نہیں جا سکتا کہ ہم اگر ہمارے پیمانے بدل گئے ہیں اور ہماری ذہنیتیں بدل گئی ہیں تو ہم کہیں کہ ہم اصولوں کو بدل ڈالیں، تو نہیں، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت اور اللہ کی بات کو تم تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جیسے کہ اقبال نے بھی کہا تھا، خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ اپنے آپ میں ہم تبدیلی نہیں چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی تفسیریں کی جائیں کہ ہمارا کام بھی چل جائے، ہمارے غلط عمل بھی اپنی جگہ باقی رہیں اور ساتھ ہی ہم مسلمان بھی سچے اور پکے کہلائیں۔ تو یہ چیز دین کے اصولوں اور طریقہ کار سے میل نہیں کھاتی، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب المراقبہ، مراقبہ کا بیان۔ مراقبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورۃ الشعراء کی اس آیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھتی ہے، حین تقوم، جس وقت تم قیام کرتے ہو، نماز میں کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور تمہارا سجدہ کرنے والوں میں الٹنا پلٹنا یا اوپر نیچے ہونا وہ بھی نظر آتا ہے اللہ کو۔ مراقبہ کا روٹ رے قاف بے ہے، اور رقبہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا اور حساب کتاب کرنا اور اپنے اعمال کا ایک طرح سے جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، اسی سے رقبہ ہے، فک رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو،
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے سورۃ الشعراء میں، اور ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں. ایون یہ کہ آپ اگر نماز میں کھڑے ہیں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ دوسرے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، یعنی سر نیچے گیا یا اوپر آیا، یا ان سے مل رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تو وہ سب کچھ خدا کی نظر میں ہے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس انداز میں اپنا احساس دلاتے ہیں کہ انسان پھر اگر اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر غلطی اور خطا کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ہر بات بولنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر سوچنے سے پہلے انسان کو اگر یہ خیال آ جائے، اگر یہ احساس ہو جائے، اگر انسان اس چیز کو مد نظر رکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ شیطان کے پھندے میں کم پھنستا ہے. پھر فرمایا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ سے نہیں مخفی کوئی بھی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان سے، کچھ چھپا ہوا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اب تو انسانوں نے بھی ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ جس سے دوسرے ایسے لوگوں کے اعمال کو دیکھا جا سکے اپنی آنکھوں سے کہ جو ان کے سامنے بظاہر نہیں ہوتے. جیسے ٹی وی اسکرین پر آپ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے انسانوں کی حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی ایسی دکان پر شاپنگ کی ہو جس میں ایسے کیمراز فٹ ہوتے ہیں جو ہر پورشن کا اور ہر حصے کا جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے، اور دیکھا جا رہا تھا کہ کوئی کسٹمر کوئی چیز چرا تو نہیں رہا یا کوئی آگے پیچھے تو نہیں کر رہا، اور وہیں سے چوری فوراً پکڑ لی جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے، لیکن کرنے والے کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر انسان جو اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، وہ تو پھر ہر چیز کا خالق ہے، وہ کتنا زبردست ہوگا. اسی کے بارے میں فرمایا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب بالکل سامنے ہے اس کے. پھر فرمایا ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب گھات میں ہے. مرصاد، گھات کیا چیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر انسان کہیں جا رہا ہے تو کچھ لوگ اس کے تعاقب میں اس کو واچ کر رہے ہیں کسی چھپی ہوئی جگہ میں بیٹھ کے. مثلاً آپ نے اگر کوئی پرانا قلعہ دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قلعے کی دیوار میں اتنے سوراخ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات شیشے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یا کوئی اور اسی طرح کی خفیف باریک قسم کی موریاں ہوتی، یا یہ کہ جھاڑیوں کے پیچھے کوئی شخص چھپ کے بیٹھ جاتا ہے جیسے شکاری کتے وغیرہ یا اس طرح کا شکار کرنے کے لیے. تو جو ہی شکار سامنے آتا ہے تو فوراً اس کو مار ڈالا جاتا ہے. تو اسی طرح وہ حملہ کرنے کے لیے اس آنکھ سے دیکھتے تھے کہ کہاں ہمارا دشمن اور کس وقت زد پہ آئے تو وہیں بندوق چلا دیں یا اس پہ تیر پھینکیں یا جو بھی طریقہ ہو. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، تمہیں نہیں پتا چلے گا، تم اپنی کھیلوں میں مست ادھر ادھر گھوم رہے ہوگے کہ رب اچانک دبوچ لے گا، اچانک پکڑ لے گا، اچانک حساب میں ڈال دے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. پھر فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت، کہ انسان بعض اوقات آنکھ کے اشارے سے کسی کی طرف وہ توجہ دلاتا، دیکھا اس کو وہ کیا کر رہا ہے، یا کسی کے ڈریس کی طرف، کسی کے میک اپ کی طرف، کسی کی چال کی طرف، کسی کی بات کی طرف، صرف آنکھ یا ابرو کے ہلکے سے اشارے سے انسان جو غلط بات کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو اتنا بھی حساب لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں کدھر کو گھوم رہی ہیں. وما تخفی الصدور، اور وہ جو سینے چھپائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ سینوں کے اوپر کیا کچھ ہے، یعنی انسان کے جسم میں سینے کے اندر دل ہے، اور دل ایسی جگہ پر ہے جو سب سے محفوظ ترین مقام ہے، یعنی دماغ کے بعد، جہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کاٹنا اور توڑنا پڑتا ہے. فرمایا کہ وہ جو اندر کی دنیا میں چھپا ہوا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، ایون یہ کہ ایکس ریز میں اور چیزیں تو دیکھ لیتے ہو یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، مگر دل کے خیالات کو کوئی بھی پڑھ نہیں سکتا. کوئی مشین ایسی نہیں کہ جس کا یہ کیا جائے کہ کوئی شخص سویا ہوا ہی ہو تو اس پہ فٹ کر دی جائے کہ اچھا کیا سوچ رہا ہے یا کیا خواب دیکھ رہا ہے. نہیں، یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے اور کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ دیکھو انسان، تم ہر لمحے اور ہر حرکت میں خدا کے سامنے ہو، اور اپنا حساب کتاب کرو، اپنے بارے میں دیکھو اور اپنا احتساب کرو. اور اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے
تو اس میں پہلی حدیث ہے جو ذرا طویل ہے، اس لیے میں اس کی عربی نہیں پڑھوں گی، صرف اردو ترجمہ پڑھ کے تفسیر کروں گی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا، لباس بہت صاف، بال بہت سیاہ، آثار سفر مفقود، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملائی نہیں، یہ اس طرح جب انسان بیٹھے نا گھٹنے آگے ہوتے ہیں تو اس طرح وہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس پوزیشن میں انسان صرف اس کے سامنے بیٹھتا ہے جہاں وہ کچھ بے تکلف ہو۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب ان کی اپیرنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لباس بہت صاف تھا، کہ اس قبیلے یا اس علاقے کا شخص نہیں تھا، اگر مسافر تھا تو لباس اتنا صاف کیسے ہو گیا۔ بال بہت سیاہ اس لیے کہ اگر سفر کر کے آئے تو بال خاک آلود ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں، آثار سفر کوئی دکھائی نہیں دیتے، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا جانتا نہیں، اور بے تکلفی اتنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرصے سے ان کو جانتے ہوں اور آمنے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اسلام کی حقیقت بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ ہیں، یعنی پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، یعنی اسلام صرف کلمہ نہیں پڑھنا کا نام بلکہ کیا ہے، عمل کا نام۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ وہ شخص بولا، آپ نے درست فرمایا۔ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کر دیتا کہ آپ نے درست فرمایا۔ اگر ایک شخص لا علم ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو خاموش رہتا، اپنے کمنٹس محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر وہ بولا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کی تصدیق، نیز تقدیر کی اچھائی برائی کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس پر وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس حدیث سے ہمیں ایمان اور اسلام کی بڑی اچھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ عموماً لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس معاملے میں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ایمان ہے کانسیپٹ اور ایک طرح سے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز، کہ انسان سوچ لے کہ ہاں اللہ کی ذات موجود ہے، رسول بھی برحق ہے، کتاب بھی اس نے بھیجی، وحی آئی، اور پھر یہ کہ آخرت بھی ہے، تقدیر بھی ہے، ان سارے نظریات کو تہہ دل سے سچائی سے تسلیم کر لینا۔ اور اسلام کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد عمل شروع کر دینا، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ چونکہ پلر آف اسلام ہے اس لیے صرف ان کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی چیزوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں جس سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف نمازیں پڑھنا اسلام ہے یا صرف روزے رکھ لینا اسلام ہے، اور زبان سے جتنے چاہو جھوٹ بولو اور لوگوں کے حق جتنے چاہو مارو، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ عبادات جو بنیاد ہے، لیکن عبادات اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود کچھ اور ہے۔ یہ عبادات تیاری ہے اس کام کی، کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اسکول جاتے ہیں یا گھر سے کہیں جاتے ہیں تو آپ تیار ہوتے ہیں۔ وہ تیاری کیا ہے کہ آپ اپنے کپڑے بدلتے ہیں، اپنا یونیفارم استری کرتے ہیں، سواری کا انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں آپ کرتے کہ وہ کپڑے پہن کے اور سج بن کے تو آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ گئے کہ میں تیار ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ نہیں، وہ تو آپ تیار ہوئے کسی جگہ پر جانے کے لیے، جب تک آپ وہاں نہیں پہنچتے صرف یہ کام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہ کوئی اسکول یونیفارم پہن کے گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر لیا، نہیں۔ نماز بالکل اسی طرح یہ ہے کہ ایک یونیفارم، ایک تیاری ہے، ایک ریہرسل ہے پریکٹیکل لائف میں انسان کو سیدھے کام کرنے کے لیے۔ اور اگر انسان ریہرسل کر کے تو فائنل جہاں پر اپیئر ہونا ہے اور جس سٹیج پر اس کو کام کرنا ہے اور جس پر خدا کو اپنا منہ دکھانا ہے اس پر وہ آئے ہی نہ، تو ایسے شخص کی ریہرسل اور ساری ایکسرسائز جو ہے بیکار ہے۔ ہمارے ہاں دین کا یہ غلط تصور عام ہو گیا کہ نماز بھی پڑھ لو اور باقی بھی جو چاہو کرو۔ نہیں، نماز انسان کے لیے پہلا سٹیپ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، بار 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 انسان ریپیٹ کرتا ہے اللہ سب سے بڑا، اور پھر اس کے بعد کیا بڑا ہو جاتا ہے؟ کبھی ہمارا نفس بڑا ہو جاتا ہے، کبھی شیطان بڑا، کبھی سوسائٹی بڑی، کبھی اولاد بڑی، کبھی والدین بڑے، کبھی شوہر بڑے، کبھی نہ جانے کون، کبھی مال بڑا، کبھی بیسیوں چیزیں ہیں جن کو ہم اللہ کے مقابلے میں پھر بڑا سمجھتے ہیں۔ کس طرح بڑا سمجھتے ہیں؟
اس سینس میں کہ اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے، یہ دوسرے باتیں آتی ہیں تو وہ ہم لے لیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگر اللہ بڑا ہے، واقعی ہم سچے ہیں اپنی اس بات میں، تو کیا ہوگا؟ کبھی ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو ترجیح بھی دیں، اللہ کی ذات سے محبت کے علاوہ کسی اور کو وہ مقام اور وہ محبت کا درجہ دیں جو خدا کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ نماز اور پھر روزے آپ دیکھیں کہ سال میں 30 دن مسلسل انسان کو اطاعت کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اس وقت کھاؤ جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت جاگو جب جاگنے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت نیند اپنی کاٹو جب نیند کاٹنے کو دل نہیں چاہتا، یعنی عشاء کی نماز میں۔ تو سارے نفس کے خلاف کام کرا کے انسان کو فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے، ایک ریفریشر کورس ہر سال کرا کے کہ دیکھو یہ ایمان کی طاقت کے ساتھ اب اپنے دشمنوں کا، یعنی شیطان وغیرہ کا مقابلہ کر لینا۔ حج کیا؟ مسلسل جد و جہد، کہ وہاں پر جا کر انسان اللہ کی اطاعت کرنا سیکھتا ہے۔ مثلاً مینا میں آپ دیکھیں سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جنون کی ایک عجیب نرالی کیفیت ہے، ساری دنیا جمع ہے، کیا کر رہے ہیں؟ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کس کام کے لیے سب جمع ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ عقل میں تو سمجھ نہیں آتا کہ انسان ساری زندگی کی پونجی جمع کر لے اور وہاں جا کے 3-4 دن مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں گزار کے آ جائے۔ یہ ساری پریشانیاں کس لیے اٹھوائی جاتی ہیں؟ انسان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، کہ یہ اسی طرح جہاں دل نہ چاہے وہاں جا کے اللہ کی بات کو ترجیح دینا، اللہ کو سب سے بڑا کہنا اور سمجھنا۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا کہ یہ نماز ہی اصل مقصد ہے، اور یہ روزہ ہی اصل چیز ہے، اور یہ حج ہی اصل چیز ہے، اور باقی معاملات زندگی کے وہ اس میں جو چاہیں کریں۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کسی انسان کو دیکھ کر ہمارا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، ہم ذرا مثال کے طور پر کوئی آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھا، آپ دیکھتے ہیں آپ کے والد آ رہی ہیں، کوئی بڑا شخص ہے یا آپ کے ایون دوست ہی آ رہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح نہیں بیٹھے، اٹھ کے آپ سیدھے ہوتے ہیں یا اپنے چہرے، آپ کی فوراً تاثرات، آپ کے ایکشنز بدل جاتے ہیں، آپ کا پورا ایٹیچیوڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان خدا کے سامنے حاضر ہو تو یہ سوچ کر کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ڈھیلی ڈھالی نماز اور پھر مارے بندھے آنا اور سوتے ہوئے اگر جاگنے کو کہا جائے تو اس پہ پریشان ہونا اور تنگ دل ہونا، یہ باتیں پر خود ہی ختم ہو جاتی ہیں جب انسان کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اصل چیز وہ ہے۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے، ہم تو احسان کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، انسان کو۔ لیکن اللہ کے ساتھ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، خوبصورتی، کہ اللہ کو عمل کی کون سی خوبصورتی پسند ہے کہ جو عمل اس طرح کیا جائے کہ یعنی ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اقبال کے والد شاید انہیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھو تو یوں پڑھا کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہو، اور یہ اسی وقت انسان تصور کر سکتا ہے جب واقعی محسوس کرے کہ خدا موجود ہے اور میں اس کو سنا رہا ہوں، اگرچہ اسے ضرورت نہیں ہے لیکن ایک تصور اپنے تخیل کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو پھر اتنا ہی سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس سے کم تر درجے کی بات ہو۔ پھر وہ بولا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، بڑا مشہور جملہ ہے آپ کا اور بڑا خوبصورت جامع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت اور خوبی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے مختصر بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح لمبی لمبی باتیں کرتے تو یہ حدیث کی کتابیں پھر اتنی لمبی چوڑی ہو جاتی کہ جنہیں سنبھالنا لوگوں کے لیے اور آگے پہنچانا مشکل ہو جاتا۔ آپ بڑی مختصر اور بڑی جامع بات فرماتے تھے۔ فرمایا کہ میرا علم اس معاملے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا قیامت کی علامتیں اور نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ کہ آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنے سردار کو جنے اور بھوکے ننگے مفلس نادار چرواہے قسم کے لوگوں کو بڑی بڑی عالی شان عمارتوں اور محلات میں فخر اور غرور سے اکڑتا دیکھے، پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں ایک عرصہ اسی طرح رہا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ ذرا صحابہ کرام کا صبر دیکھیں، اگر ہمارے ساتھ یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص نظر آ جائے تو ہم سارے کام چھوڑ کے اس کے گرد ہجوم کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس شخص کی جان نہ چھوڑے اس وقت تک جب تک کہ وہ ہمیں اس کا شجرہ نسب نہ بتا دے۔
یعنی تجسس کی ہمارے ہاں عجیب و غریب کیفیتیں پائی جاتی ہیں، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کی، کہ بلا وجہ ان کے ذاتی معاملات میں بعض اوقات انٹرفیئرنس کرنا. تو یہاں پر ان کے سامنے وہ حیران ضرور تھے کہ یہ شخص یہاں کا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے تکلفی اور ایسے ایسے سوال. اور پھر عجیب بات ہے، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی تصدیق کر دیتا ہے. ان کو تو نہیں کوئی خواب آئی تھی کہ جبریل ہے، لیکن اتنا بھی احترام اور ادب سے یہ بھی نہیں کیا کہ فوراً ہی منہ پھٹ پوچھنا چاہیے ہے کون جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیں. نہیں، بلکہ آپ خود پوچھتے ہیں عمر پتا تھا یہ کون تھا؟ کئی دن کے بعد تو عمر پوچھتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ بہت سوال نہ کیا کرو. اس کی کیا وجہ؟ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اگر بہت سوال وہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کے جواب دیتے تو ڈھیروں حلال حرام کی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. پھر ابھی تو چند چیزیں حرام کی اور باقی کا سب حلال ہے. کچھ مشتبہ کام ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا کرو کہ حرام میں نہ جا پڑو، باقی دین میں بڑی وسعت ہے. لیکن اگر یہ ہوتا، اگر ہماری طرح ہوتے صحابہ کرام پوچھتے اچھا یہ حلال ہے یہ حرام، کہتے حرام ہے، پھر دوسری چیز اٹھاتے کہتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یوں ایک لمبی لسٹ ہمیں ملتی جس پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک جوہر والے کے پاس گئے اور وضو کرنا چاہا تو پوچھا کہ یہ جوہر والے یہ بتاؤ یہاں گائے بھینسیں بھی آتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت بتانا اس کو، اس لیے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس طرح کے تجسس اور ایسے ایسے سوال کر کے اپنے لیے دین کو مشکل بنائے. ٹھیک ہے پانی ہے صاف نظر آ رہا ہے وضو کرو، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں بھینس پیتی ہے پانی یا کتا پیتا ہے یا کوئی اور آتا ہے یہاں پر. ایک چیز کے ظاہر پر معاملہ کرو، اس کے اندر کی ایسی کھوج کرید نہ کرو، کیونکہ زیادہ کھوج کرید کرنے سے پھر دین مشکل بنا لو گے اور اس پر پھر عمل کرنا مشکل ہو جائے. لہذا اس حکم پر صحابہ کرام اتنا عمل کرتے تھے کہ وہ یہ پوچھنے سے بھی کتراتے تھے کہ کوئی آیا کیوں ہے اور کون آیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آخری حصے میں قیامت کی علامات بتائی گئی ہیں. اس میں یہ کہ لونڈی اپنے سردار کو جنے، مراد یہ ہے، یعنی اس بات کی جملے کی بڑی توجیحات اور بڑی تشریحیں اور تفسیریں کی گئی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اور ان میں سے ایک عام بات یہ ہے کہ لوگ خاندانی اور شریف عورتوں کو چھوڑ کر لونڈیوں سے نکاح کثرت سے کرنے لگیں گے، جس سے یہ ہے کہ ایسی اولاد پھر کثرت سے جنم لے گی کہ جو ایک شریف عورت کی اولاد اور چیز ہے اور ایک لونڈی کی اولاد اور چیز ہے. اور اس سے پھر خاندان اور نسل اور نسب پر جو فرق پڑے گا اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لوگوں کے اندر اخلاق کی ویلیوز کم ہو جائیں گی، اچھے برے کی پہچان جو ہے یا ایک پسندیدہ چیز سے ایک دوسری چیز کی طرف رجوع کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے سردار کو جنے گی. یعنی پھر وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ لونڈیوں کی اولاد جب حکومت کرے گی یا ایسے کام کرے گی تو ان کے اعمال اور کام بھی ویسے ہی ہوں گے. لہذا فرمایا کہ ایک ایسا دور آ جائے گا کہ جس میں اتنی کرپشن بڑھ جائے گی کہ اس قسم کے واقعات کو کوئی برا بھی نہیں سمجھے گا، نہیں وہ برائی کا احساس بھی دل سے نکل جائے گا. اور پھر یہ کہ بھوکے ننگے مفلس نادار لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. اور اگر آپ سعودی عرب میں اس بات کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج سے 50-60 سال پہلے بھی حقیقت میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، آج ان کے حالات بالکل بدل چکے ہیں. اگر کسی نے صرف 15-20 سال پہلے ریاض کو دیکھا اور آج دیکھے تو وہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ اسی ریاض میں اترا ہے یا امریکہ کے کسی حصے میں اتر گیا ہے، کہ اتنی تبدیلی آ چکی ہے. اور ضروری نہیں کہ ابھی یہی تبدیلی، نہ جانے آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والا ہر دور قیامت سے قریب تر دور ہوگا. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ چند ایک علامات مجھے پتہ ہے، وہ میں تمہیں بتایا دیتا ہوں. تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باب المراقبہ میں حدیث اس لیے آئی ہے کہ یہاں احسان کی بات ہوئی کہ انسان اپنے رب کو اپنے نہ صرف یہ کہ ساتھ پائے بلکہ اس کیفیت تک پہنچ جائے کہ یوں لگے کہ اسے رب ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے ہر چیز اندر اور باہر کی اصلاح کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللهم انا نعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.